بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، جماعت نہم مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 23-24 پر تحریک پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ 1928۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم نہرو پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ نہرو کون تھے۔ نہرو جو تھے یہ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سرکردہ لیڈر تھے۔ ان کا نام تھا موتی لال نہرو، اور یہ والد تھے جواہر لال نہرو کے، جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور آگے ان کی جو بیٹی تھی اندرا گاندھی، وہ بھی انڈیا کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں۔ وہ نہرو صاحب جو کہ موتی لال نہرو تھے ان کی وہ پوتی تھی، اور اندرا گاندھی کے جو بیٹے تھے راجیو گاندھی، وہ ان کے جو ہے پڑپوتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خاندان ہے جن کا انڈیا کی سیاست میں بڑا رول ہے۔ ہندو جو قوم ہیں ان کے اندر ان کو بڑا ایک جو ہے وہ مقام حاصل رہا ہے۔ یہ انڈیا پر کافی عرصہ گورنمنٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں نہرو رپورٹ کی طرف۔ تو نہرو نے 1928 میں جو رپورٹ پیش کی اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے ہندو مسلم تعلقات جو پہلے بہت اچھے تھے وہ خراب ہو گئے۔ یہ بات ہم میثاق لکھنؤ کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے وہ مل گیا تھا، اور اس حق کو ہندو قوم تسلیم بھی کر چکی تھی، اور وہ مسلمانوں کو الگ قوم بھی مان چکی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اس کے بعد مسلم اور ہندو اتحاد جو ہے وہ بڑا کامیابی کے ساتھ جاری رہا، برقرار رہا۔ جو خلافت موومنٹ تھی، تحریک خلافت، اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بڑا ساتھ دیا۔ اس تحریک کو انہوں نے بڑا کامیابی کے ساتھ چلایا۔ تو یہ ایک بہترین دور تھا ہندو مسلم تعلقات کے حوالے سے۔ لیکن 1928 میں جب سائمن کمیشن ناکام ہوا، اور اس کے بعد ایک رپورٹ جو آل پارٹیز کانفرنس جو دہلی میں بلائی گئی تھی، اس کے بعد جو یہ رپورٹ سامنے آئی جو نہرو رپورٹ کے حوالے سے مشہور ہے، اس رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی۔ ان کے ساتھ جو کیے گئے معاہدات تھے وہ سب کے سب نظر انداز کر دیے گئے۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جو ہماری بک میں درج ہے نہرو رپورٹ کے حوالے سے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا، اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان کے تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ تو یہ نہرو رپورٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، چونکہ ہم تحریک پاکستان کا پس منظر بیان کر رہے ہیں
کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ کون سے واقعات رونما ہوئے، وہ کون سی چیزیں سامنے آئیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہوئی، ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ان کا ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا بہتر نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے الگ وطن کی جو ہے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ تو وہ جو بڑی بڑی چیزیں سامنے آئی تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی الگ جو تھی تحریک چلانی پڑی، اپنا الگ وطن حاصل کرنے کی طرف انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ تو ان چیزوں میں ایک جو وجہ بنی تھی وہ نہرو رپورٹ بھی تھی۔ تو نہرو رپورٹ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے جو ہے پوائنٹس ہیں کافی سارے، ان کو چونکہ اب یہاں ہم بیان نہیں کریں گے، آگے ہم قائد اعظم کے 14 نکات پڑھیں گے جن میں سے اکثر پوائنٹ وہ ہیں جو نہرو رپورٹ کے جواب میں دیے گئے ہیں۔ اور نہرو رپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی 8 کلاس کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر وہ پوائنٹس درج ہیں۔ اب آگے جو ہمارا جو اس سبق کا سلسلہ ہے وہ قائد اعظم کے 14 نکات ہوں گے۔ ان میں سے اکثر جو نکات ہیں وہ نہرو رپورٹ میں جو پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں ان کے جواب میں ہے، چونکہ نہرو رپورٹ میں اکثر پوائنٹ وہ مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ہیں، تو قائد اعظم نے ان کے جواب میں 1929 میں یعنی 29 میں 14 نکات جو پیش کیے تھے۔ اب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو نہرو رپورٹ کو ہم ذکر کر رہے تھے، اس کا بیان کر رہے تھے، اس کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات پیش ہوئے۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں ان کا تعلق ہندوستان میں قانون سازی کے حوالے سے تھا، چونکہ سائمن کمیشن کے ناکام ہو جانے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے قانون سازی کا کام وہاں کے باشندوں کے سپرد کر دیا۔ تو کانگریس نے جو ہندوستان کے قانون کا نقشہ پیش کیا تھا اس میں مسلمانوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو قائد اعظم نے جو 14 نکات پیش کیے یہ بھی ہندوستان کے قانون سازی کے حوالے سے تھے کہ ہندوستان کا جب قانون بنے تو اس میں یہ چیزیں شامل کی جائیں تب مسلمان اس کو مانیں گے، ورنہ ایسا کوئی قانون جس میں مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی وہ مانا نہیں جائے گا۔ تو آئیے اب ہم قائد اعظم کے 14 نکات کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہ 14 نکات آپ نے 1929 کو پیش کیے تھے۔ تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے وہ ہے آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ یعنی آئندہ جو قانون بنے گا وہ وفاقی طرز کا ہوگا۔ وفاق ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے انڈر صوبے کام کرتے ہیں، لیکن صوبوں کو بھی اپنی جو ہے وہ خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی صوبے بھی اپنے جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں وہ اس میں آزاد ہوں اور وہ خود مختار ہوں۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، یعنی جب قانون بنے تو اس میں جو اقلیت کے لوگ ہوں یعنی منورٹی کے جو لوگ ہوں صوبوں میں ان کو بھی اس کے اندر جو ہے مناسب نمائندگی دی جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے، ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔
چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی 1 جو ہے جو 3 یہ 1/3 کو کہتے ہیں۔ تو سینٹرل جو اسمبلی ہوگی، قانون ساز اسمبلی جس کو جو قانون بنائے گی، مرکزی اسمبلی جس کو سینٹرل اسمبلی کہتے ہیں، جس کو ہم قومی بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی مسلمان ممبران کی وہ 1/3 سے کم نہ ہو۔ پانچواں جو پوائنٹ تھا وہ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے، یعنی جداگانہ انتخابات کا جو اصول ہے وہ ہر فرقے کو اپنانا ہوگا، اس کو قانون اس کا لاگو ہوگا۔ لیکن اگر کوئی فرقہ وہ اپنے لیے اپنا کینڈیڈیٹ نامزد نہیں کرتے بلکہ وہ مخلوط، یعنی جو مخلوط حکومت ہوتی ہے جس میں کوئی بھی جو ہے وہ ممبر نامزد ہو جاتا ہے اور اس میں کسی فرقے کی جو ہے وہ اس کی رائے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو کر اس کو نامزد کر سکتے ہیں، اس کو مخلوط کہتے ہیں۔ تو جداگانہ انتخابات ہر فرقے پر اس کا لاگو ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اس کو اپنی مرضی سے ریجیکٹ کرتا ہے، نہیں مانتا، تو وہ مخلوط انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ تھا وہ صوبائی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور مشرقی اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، یعنی جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کی اکثریت متاثر نہ ہو، یعنی ایسی کوئی چینجنگ نہیں کی جائے جس سے جو میجورٹی ہے کسی صوبے کی وہ منارٹی میں تبدیل ہو جائے، ایسا کوئی قانون نہ بنایا جائے۔ ایسی تبدیلی جو صوبوں میں کی جائے وہ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ نہ کیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ساتواں جو پوائنٹ تھا وہ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ جتنے بھی ہندوستان میں مذہب سے، فرقوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہو، یعنی کسی کو کم زیادہ نہ ہو۔ ہر فرقہ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا جو فرد ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہو۔ آٹھواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ارکان اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اس سے نامنظور سمجھا جائے، یعنی کوئی بھی قانون کسی فرقے کے خلاف اگر بن جائے یا اس کے سے متعلق بنے اور اس کے فرقے کے 1/4 جو ارکان ہیں وہ 3/4 ارکان وہ اس کے خلاف رائے دے دیں، پھر وہ قانون جو ہے وہ نامنظور سمجھا جائے۔ جو پوائنٹ نمبر 9 ہے وہ ہے سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ یہ پوائنٹ نہرو رپورٹ میں بھی درج تھا، تو اسی کو رپیٹ کر دیا گیا۔ قائد اعظم صاحب کے جو 14 پوائنٹ ہے اس میں بھی یہ دوبارہ اسی طرح جو ہے اس کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے، چونکہ پہلے سندھ بمبئی، جس کو ہم ممبئی بھی کہتے ہیں، انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے جو ہے نا وہ ساتھ اس کا الحاق تھا، یہ سندھ اس کے انڈر آتا تھا، تو یہ کہا گیا کہ سندھ کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ یہ ہے، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کے مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، چونکہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ان کے اندر جو ریفارم جو ہیں وہ
دیگر صوبوں کی طرح ہوں، یعنی جہاں پر دیگر صوبوں میں بہتریاں لائی گئی ہیں ان میں بھی بہتریاں لائی جائیں، ان کو بھی دوسرے صوبوں کے برابر لا کر کھڑا کیا جائے، اس طرح اس کے ساتھ بھی وہ رویہ کیا جائے، وہی جو ہے وہ اصلاحات کی جائیں جو دیگر صوبوں میں کی گئی ہیں۔ 11واں پوائنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ 14 نمبر 12 جو ہے وہ مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے، یعنی مسلمانوں کو مذہبی اور ان کا جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے، وہ اس کا تحفظ دیا جائے، وہ اس کی جو ہے نا وہ محفوظ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ پوائنٹ نمبر 13 جو ہے صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، یعنی جو صوبائی اور مرکزی وزارتیں ہیں، منسٹریز ہیں، ان میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 جو ہے اتنی جو ہے ان کو بھی نمائندگی دی جائے۔ 14 جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی آئین جو ہے وفاقی جو آئین ہو اس میں یا صوبائی آئین ہو اس میں صوبوں کی جو عوام ہے یا صوبوں کی جو نامزد اراکین ہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اگر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو، کوئی اس کے اندر ترمیم کرنی ہو تو صوبوں کی مرضی سے کی جائے، اس کے بغیر یہ تبدیلی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ یہ تھے قائد اعظم صاحب کے 14 نکات جو نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیے گئے تھے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی کی گئی، اور بلکہ اس میں ہندوستان میں جو دستور سازی کا عمل تھا اس کے لیے بھی ایک ڈھانچہ جو ہے وہ بھی مہیا کیا گیا۔ تو یہ قائد اعظم صاحب کے 14 پوائنٹ کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ پہلی بار ہماری 9th کلاس میں شامل ہوئے ہیں، پہلے چونکہ جو ہماری 9th کلاس ہوتی تھی اس میں یہ پوائنٹ نہیں تھے، اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یہ اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کریں، ان کو سمجھیں۔ یہ ہندوستان میں قانون سازی کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے تھے اس حوالے سے یہ پوائنٹ پیش کیے گئے، یہ مسلمانوں کی طرف سے پیش کیے گئے تھے، بلکہ جو پہلے پوائنٹس تھے وہ ہندو جماعت کی طرف سے پیش کیے گئے تھے جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس۔ اس میں چونکہ وہ ہندوؤں کی جو طرفداری کی گئی، ان کے حقوق کو زیادہ دیکھا گیا، تو اس کے جواب میں قائد اعظم صاحب نے 14 پوائنٹس پیش کیے، جس میں نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام ہندوستان کی ترجمانی کی گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی سبق کی سمجھ آئی ہوگی، تو اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں۔